اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے بہت سارے اہل علم ساتھی، متخصصین، طالب علم ساتھی، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے میراث کے تمام مباحث کی ویڈیوز تو بنا دیے اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے میراث کا فتویٰ لکھنا، اس کا طریقہ کار اس میں نہیں ہے، لہذا آپ اس بارے میں بھی رہنمائی کریں۔ تو آج ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کمی کو بھی پورا کریں اور اپنے طالب علم ساتھیوں کو، متخصصین کو میراث کا فتویٰ کیسے لکھا جاتا ہے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے جب میراث کا سوال آتا ہے تو ایک مفتی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس سوال کو اچھی طرح خوب سمجھ لے اور اس میں تنقیح کرے، اس کو صاف کرے، اس میں جن چیزوں کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے مستفتی سے فون کے ذریعے یا اس کو بلا کر اس کو مکمل طور پر واضح کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جب میراث کا ایک سوال آتا ہے مفتی کے پاس، مثال کے طور پر یہ ایک سوال ہے کہ استفتاء آیا مفتی کے پاس، اور استفتاء یہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کے ورثہ میں ایک بیوہ ہے، ماں باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، تو شریعت کے مطابق تقسیم کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جب سوال کیا جاتا ہے کہ مرحوم کے ورثہ میں یہ ورثہ رہ گئے ہیں، مثلا اس کا بیوہ، تو بیوہ مرحوم کا مردے کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، ماں باپ مرحوم کے، بیٹا مرحوم کا، بیٹی مرحوم کی۔ اکثر پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے صحیح بھی کہتے ہیں ہم اتنے بہن بھائی رہ گئے ہیں، تو وہ تو آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں لیکن مرحوم کے بہن بھائی نہیں ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ورثہ ہوتے ہیں اس کے نسبت مرحوم کی طرف کی جائے گی۔ اگر کسی نے بہن بھائی لکھے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ مرحوم کے بہن بھائی ہے یا آپ کے بہن بھائی ہے، تو اکثر پوچھنے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں بہن بھائی ہے اور مردے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سوال پہلے ایک نقشے کی صورت میں آپ حل کریں گے اور پھر اس کو الفاظ میں لکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہم نے لکھ دیا، بیوہ، ماں، باپ اور بیٹا۔ بیٹے کا یہاں پر 8واں حصہ ہے، ماں کا 6واں حصہ ہے 1/6، اور باپ کا بھی 6واں حصہ ہے اور بیٹا عصبہ ہے۔ 24 سے مسئلہ بنایا گیا ہے، 8واں حصہ 3 ہے، 6واں حصہ 24 کا 4 ہے اور 6واں حصہ 4 ہے، باقی 13 حصے رہ گئے، وہ بیٹے کو ملیں گے۔ یہ آپ نے مسئلہ حل کر لیا۔ اگر انہوں نے اپنا طریقہ بھی بتایا کہ اتنے لاکھ روپے ہے اور یا اتنے ہزار روپے ہیں، تو آپ طریقہ بھی تقسیم کر لیں گے اور اس کے حصے بھی یہاں لکھ لیں گے۔
اگر مستفتی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیصد اور پرسنٹیج میں ہمیں اسے بتایا جائے تو آپ فیصدی حصے بھی لکھ دیں گے۔ اس نقشے کو بنانے کے بعد پھر آپ جواب الفاظ میں لکھیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ الجواب لکھ دیں گے۔ الجواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ زبان سے کہہ دیں اور یا لکھ دیں، یا سادہ الجواب لکھ کر اور بسم اللہ زبان سے کہہ کر آپ جواب لکھنا شروع کر دیں۔ تو چونکہ میراث کے فتوے کا جواب عام فتووں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں لکھتا ہوں کہ آپ یوں لکھیں گے جواب کہ صورت مسئولہ میں تقسیم سے پہلے، صورت مسئولہ میں تقسیم سے پہلے مرحوم کے مال سے درج ذیل حقوق ادا ہوں گے۔ صورت مسئولہ میں تقسیم سے پہلے مرحوم کے مال سے درج ذیل حقوق ادا ہوں گے، ادا کیے جائیں گے۔ نمبر 1، شریعت کے مطابق کفن دفن کا خرچ، شریعت کے مطابق کفن دفن کا خرچ شریعت کے مطابق لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ انہوں نے رسومات پر بدعات پر کوئی پیسے لگائے ہیں تو وہ طریقے میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ سویم پر اور مروجہ ختموں پر اور رواجوں پر جو انہوں نے اگر پیسے لگائے ہوں گے تو وہ خود اس کے ضامن ہوں گے، ان کی جیب خاص سے وہ سمجھا جائے گا، مردے کے مال میں وہ شمار نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی وارث ایسا ہے کہ اس نے تبرعاً اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ لکھیں گے ضرور۔ نمبر 2، اگر مرحوم پر قرضہ ہو تو ادا کیا جائے۔ اگر مرحوم پر قرضہ ہو ادا کیا جائے۔ اگر اس لیے کہا گیا کہ ہر مردہ قرضدار نہیں ہوتا ہے، ہر مردہ قرضدار نہیں ہوتا ہے، بعض پر قرضہ ہوتا ہے بعض پر نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر مردہ قرضدار ہو، تو اس لیے شرط کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اگر مرحوم پر قرضہ ہو تو ادا کیا جائے، اگر نہ ہو تو مسئلہ ہی ختم۔ نمبر 3، اگر مرحوم نے غیر وارث کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہے تو باقی تہائی
مال سے پوری کی جائے۔ اس میں دو شرطیں ہیں، غیر وارث کے لیے وصیت کی ہو، کیونکہ وارث کا تو حصہ مقرر ہے، اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تمام ورثہ بالغ ہو، راضی ہو اور وہ وصیت کرتا ہے، دوسرے اس کو نافذ کرتے ہیں تو جائز ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور وصیت بھی ایسے کہ وہ جائز وصیت ہو، اگر مردے نے کوئی ناجائز وصیت کی ہے تو وہ پوری نہیں کی جائے گی، تہائی مال سے وہ پوری کی جائے۔ اس کے بعد بالقلم رکھ، باقی مال کے 24 برابر حصے بنا کر اس میں سے بیوہ کو 3 حصے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 4 حصے اور بیٹے کو 13 حصے ملیں گے۔ اگر انہوں نے طریقے کی رقم بھی بتائی ہے تو پھر اس میں بھی حصے لکھے جائیں کہ اتنے ہزار اتنے روپے بیوہ کو ملیں گے اور ماں باپ کو اور بیٹے کو۔ اگر انہوں نے اپنے طریقہ نہیں بتایا تو اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اس کے بعد جو نقشہ یہاں بنا تھا وہ آپ نیچے بنائیں گے بصورت ذیل، بصورت ذیل، یہ نقشہ اب یہاں لکھا جائے گا۔ یہ مستفتی کے لیے ہو گیا اور یہ مفتی کے لیے ہو گیا، کیونکہ مفتی دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس بنیاد پر اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے دلائل لکھے جائیں گے۔ دلائل، بیوہ کو جو 8واں حصہ ملا ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے تو آپ لکھ لیں گے جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ ماں باپ میں سے ہر ایک کو جو 6واں حصہ ملا ہے یہ بھی قرآن کریم میں مصرح ہے، تو آپ آیات لکھ لیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اور بیٹا عصبہ ہے، باقی مال اس کو ملتا ہے، تو حدیث میں ارشاد ہے الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، وہ حدیث آپ لکھ لیں گے۔ اب دلائل آ گئے تو اس کے بعد پھر آپ اپنا نام لکھ دیں گے، مفتی کتبہ مفتی فلاں یا فلاں ابن فلاں متخصص فی جامعہ فلان، اور تاریخ بھی آپ اس کے ساتھ لکھ دیں گے۔ اب یہ میراث کا فتویٰ اس طرح مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو آگے جاری کر لیں۔ یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے آ گیا، باقی جو متخصصین ہیں وہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں گے، اور جب وہ مسئلے کو مکمل قرار دے کر اجازت دے دے تب فتویٰ جاری کیا جائے۔ اور میراث کے فتوے میں خوب غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے، مکمل دماغ کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔